ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और सबसे कहते हैं कि जी बिल्कुल हम पीटीआई के टिकट पे जीते हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गरीब पे जुल्म हो रहा हो और नॉन इलेक्टेड बंदे अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रहे हो और हम उस पर खामोश हो जाएंगे। ये अगर यहाँ पे वो बंदे अवाम के वोट से, जैसे ये सारे मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जो अवामी अपने हल्के रखते हैं, अगर वो जीत के आए होते और वो यहां से इलेक्टेड होते तो उनको कम से कम अवाम का पता होता। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, क्योंकि ये एक शरीफ नफ्स और अच्छे बंदे हैं, मैं इनको खाली ये बताने देना चाहता हूं कि 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई हैं। 3 मरतबा सर, 60 रुपए की जो ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती थी वो 360 पे हो गई है। खाली ये मैम, ये पॉलिटिक्स का वो नहीं है। हम अल्लाह के नामों के नीचे खड़े हैं। हम जब यहां पे आते हैं तो हम पाकिस्तान का हल्फ करते हैं, हमें पार्टियां बाद में रखती हैं, हम पाकिस्तान को पहले रखते हैं और पाकिस्तान की अवाम को पहले रखते हैं। बदकिस्मती से यहां पे पॉलिटिक्स होती है। सर, दवाइयों का मुझे ये बताएं सर, बिल्कुल कौन सी कैंसर की दवाइयां इन्होंने महंगी की हैं? पैरास्टामोल क्या वो उसकी है, कैंसर की है? क्या आपकी कैनकोर या कोई डायबिटिक की ग्लूकोफेज है कि क्या कहते हैं वो, कोई उसकी है सर, उसकी भी महंगी हो गई है। तो सर ये जरा प्लीज, अगर मैदे की दवाइयां हैं वो भी महंगी, हर चीज। सर एक गरीब बंदा, मैं फिर कहता हूं, मैंने 1 साल पहले कहा था कि महंगाई आ रही है, आज मैं फिर कहता हूं सर कि फिर महंगाई ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। सही जी। खुदारा, आप कहते हैं कि दवाइयां, सर आपने तो, आप इंडियन मार्केट को यहां पे वो कर रहे हैं। जब आपने प्राइसेस ज्यादा कर दिए तो इंडिया की 2 नंबर दवाइयां तो यहां पे आएंगी, उन मार्केटों पे आप छापे नहीं मार रहे हैं, जबकि आप पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयां हैं वो महंगा करके गरीब के लिए मुश्किल कर रहे हैं जी। तो उससे क्या फायदा हमें मिलता है? सर मैं थोड़ा सा सर, मुझे भी जरा, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो पराए गुनाह कबीरा और सगीरा की जवाब देना चाहते हैं, जो कि इसका भी आपको मैं एक बात बता दूं, शरीयत में इनको इजाजत नहीं है कि ये जवाब दे। शरीयत मोहम्मदी में जवाब वो देगा जो आया है, जो मिनिस्टर है, रूल्स के मुताबिक भी वो देगा सर। तो अगर आप हमें शरीयत और कुरान मजीद की बात बताते हैं तो आई हैव टू टॉक लाइक दैट ऑल्सो जी। खाली मैं ये अर्ज करना चाहता हूं सर, हमें ये भी बताएं कि कितनी दवाइयां इन 2 सालों में रजिस्टर हुई हैं। क्या हमें ये बता सकते हैं? वो जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगा कर चला जाता है, तो उस पर भी जरा सोचना चाहिए सर। ये दवाइयां सस्ती करनी होंगी सर, ये गरीब बंदे के लिए सवाल है। खुदा की कसम गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता सर ये महंगी दवाइयां। शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब। आप में बर्दाश्त भी नहीं है सुनने की। आप बड़े शोर करते रहे, मैं बोलूंगा कि ये रंगीला वजीर आजम है, ये अदाकार वजीर आजम है, ये चोर वजीर आजम है, ये डाकू वजीर आजम है, ये डाकू वजीर आजम है जिसने इतनी महंगाई की कि आज मुल्क के अवाम सड़कों पर आ गए, गरीब सर से होता गया है। सर इस तरह नहीं होगा, आप एक तरफ नहीं सुन सकते कि कहते हैं अब मैं नया इमरान खान बनूंगा। अच्छा भाई, अभी आप नया इमरान खान बनेंगे। एक इमरान खान वो था जो कंटेनर पे खड़ा था और वो कहता था कि अगर करप्शन हो, अगर महंगाई हो, डॉलर बढ़े, बेरोजगारी बढ़े तो वजीर आजम चोर है। एक तो वो था। अच्छा, फिर हमें दूसरा वजीर आजम नजर आया, ये इमरान खान 2 नंबर था जिसने सब चीज अलाउ कर दिया, ये 2 नंबर। अभी बोलता है 3 नंबर और हाथ भी यूं दाढ़ी पे लगा। अब सर जो किसी की एक्टिंग करे, वो वहां पर उसने एक्टिंग भी की कि वो तो यूं है, वो तो यूं है। सर जो किसी की एक्टिंग करे और हाथ दाढ़ियों पे लगाए, ऐसा रंगीला वजीर आजम देखा है आपने किधर? मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। हम आपको आपकी कारकर्दगी दिखाएं, हम आपको आपकी नाअहली दिखाएं, हम आपको आपने जिस तरह मुल्क का सत्यानाश किया वो दिखाएं। तो हम कौन है जनाब? कहते हैं इंडिया, इसराइल और पीजीएम।
سر یہ کس طرح کی بات انہوں نے کی؟ ہم کہیں آپ نے مودی کے لیے دعا کی، آپ انڈیا کے یار ہو. ہم کہیں کلبھوشن کے لیے آپ نے وکیل کیا، ابھینندن کو آپ نے چھوڑ دیا. کشمیر آپ گواہ بیٹھے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کشمیر ہم سے کب گیا؟ تشریف وہ رکھیے. کشمیر کس نے بیچا؟ وہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون ہے؟ اب آئیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معاملہ عالمی اداروں میں اٹھا دیا. یار خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا. فرمان صاحب تشریف رکھیے. خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا. آرڈیننس جو گورنمنٹ نکالا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ سر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 197 239/4 اور 172 چاروں کے منافی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا یہ تو پراپرٹی ہی ہماری ہے، جبکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کرتی ہیں، لیکن اس آرڈیننس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں اور جس کو جب چاہیں ہم وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں. سوچئے گا بھی مت. سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز کے بارے میں سوچئے گا بھی مت. آپ چار آئین کی کلازز کی، دفعات کی، شکوں کی خلاف ورزی کریں اور آدھا گھنٹہ تقریر کریں کہ جناب 151 کی خلاف ورزی ہو گئی. حالانکہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور اگر موقع دیں ہمارے چیف وپ صاحب تو زیادہ اچھا ہوگا. سر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اویس نورانی صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی غلط بات کر دی. سر وہ اویس نورانی صاحب نے تو اپنی بات کو واپس بھی لے لیا تھرو میڈیا، تھرو آل فورمز، اور یہ جو اعترافی خط آج سردار اختر مینگل صاحب نے پیش کیا ہمارے وزیر اعظم کا، کیا اس سے کبھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ٹیررسٹوں کے لیے بات نہیں کی کہ میں بھی ہوتا تو یہی ٹیررزم کرتا؟ کبھی ڈینائی نہیں آیا. سر بات ہوئی مودی، ابھینندن، کلبھوشن. جناب مودی کے لیے دعا ہم نے نہیں کی. آپ چاہے ہمیں یہ کہہ لیں کہ یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے. اب پی ڈی ایم کے جلسے میں جو بھی تقریر آپ کے خلاف ہو، ہم آپ کو آپ کی کارکردگی دکھائیں، ہم آپ کو آپ کی نااہلی دکھائیں، ہم آپ کو آپ نے جس طرح ملک کا ستیہ ناش کیا وہ دکھائیں، تو ہم کون ہیں جناب؟ کہتے ہیں انڈیا، اسرائیل اور پی ڈی ایم. سر یہ آخری بات ہوتی ہے کسی اپنے ہم وطن کو کہنے کے لیے، یہ آخری بات ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر میرے لیے یہ آخری الزام ہوگا میں اگر ابھی کسی اپنے ہم وطن اور مسلمان پر لگاؤں. سر یہ کس طرح کی بات انہوں نے کی؟ ہم کہیں آپ نے مودی کے لیے دعا کی، آپ انڈیا کے یار ہو. ہم کہیں کلبھوشن کے لیے آپ نے وکیل کیا، ابھینندن کو آپ نے چھوڑ دیا. کشمیر آپ گواہ بیٹھے، سلامتی کونسل میں آپ نے ووٹ دیا انڈیا کو. ہم کہیں تو بات بنتی ہے یہ کام کرے سارے آپ، اور ہمیں کہیں کہ جی نہیں پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ جلسوں سے اتنا خوف زدہ اور پریشان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سیاسی طور پر لیکن آپ کا تو اپنا اعلامیہ ہے گھبرانا نہیں. آپ اب مت گھبرانا، کیونکہ آپ سب کا مل کر جتنا گھبرانا بنتا ہے وہ آپ کے پرائم منسٹر خود گھبرا رہے ہیں. اور میں نے ان کو دیکھا گھبراہٹ میں ہی انسان جو ہے وہ اس طرح کی تقاریر کرتا ہے کہ کہتے ہیں اب میں نیا عمران خان بنوں گا. اچھا بھائی، ابھی آپ نیا عمران خان بنیں گے. ایک عمران خان وہ تھا جو کنٹینر پہ کھڑا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر کرپشن ہو، اگر مہنگائی ہو، ڈالر بڑھے، بے روزگاری بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے. ایک تو وہ تھا. اچھا پھر ہمیں دوسرا وزیر اعظم نظر آیا، یہ عمران خان 2 نمبر تھا جس نے سب چیز الاؤ کر دیا. یہ 2 نمبر. ابھی بولتا ہے 3 نمبر اور ہاتھ بھی یوں داڑھی پہ لگ. اب سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے، وہ وہاں پر اس نے ایکٹنگ بھی کی کہ وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے اور ہاتھ داڑھیوں پہ لگائے، ایسا رنگیلا وزیر اعظم دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بالکل نہیں دیکھا ہے. جناب آپ کو وزیر اعظم کے جیسچر میں رہنا ہوگا. اگر آپ کو اس ملک پہ حکومت کرنی ہے تو وزیر اعظم بن کے کرنی ہوگی. آپ کو یہ مزاحیہ سرکس کر کے حکومت نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ پیر پھول چکے ہیں، آپ پریشانی کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں. آپ میں برداشت بھی نہیں ہے سننے کی. آپ بڑے شور کرتے رہیں، میں بولوں گا
کہ یہ رنگیلا وزیر اعظم ہے، یہ اداکار وزیر اعظم ہے، یہ چور وزیر اعظم ہے، یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے، یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے جس نے اتنی مہنگائی کی کہ آج ملک کے عوام سڑکوں پر آ گئے، غریب سر سے ہوتا گیا ہے۔ سر اس طرح نہیں ہوگا، آپ ایک طرف نہیں سن سکتے۔ غربت ان کو خاموش کرائیں، غربت آج آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا، چینی لوگوں کو نہیں مل رہی، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے بات سننے کا حوصلہ نہیں تو آپ جائیں اس اسمبلی سے باہر نکلیں، ہماری زبان آپ نہیں روک سکتے۔ قادر پٹیل صاحب ایک منٹ جی، شکر ہے۔ آنریبل ممبر سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ اپنی باری پہ جواب دے سکتے ہیں، تشریف رکھیں۔ جی علی محمد خان صاحب اپنے ممبران کو بٹھا دیں۔ جی قادر پٹیل صاحب۔ جناب اعلیٰ، بات ہوئی فلسطین، آلریڈی جو غیر پارلیمانی الفاظ تھے وہ حذف ہو گئے، آپ تشریف رکھیں۔ بات ہوئی فلسطین کی، بات ہوئی کشمیر کی، جہاں بات ہوئی یہاں پر کہ جناب عالمی دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ الفاظ حذف کر دیے گئے، آپ تشریف رکھیں۔ جناب اعلیٰ، کشمیر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کشمیر ہم سے کب گیا؟ تشریف وہ رکھیں۔ کشمیر کس نے بیچا؟ وہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون ہے؟ اب آئیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معاملہ عالمی اداروں میں اٹھا دیا۔ یار خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا، فرمان صاحب تشریف رکھیں۔ خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا۔ اچھا، اور اگر آواز اٹھانے سے گونجنے سے کہتے ہیں آواز گونج رہی ہے، بھائی ایکو ساؤنڈ ہم منگا دیتے ہیں، کمرے میں لگاؤ، آواز کو گونجواؤ، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھیں فرانس میں ہمارے خلاف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اس آواز گونجنے سے مسئلہ نہیں حل ہوا۔ فرانس والوں نے پھر بھی گستاخی کی۔ سر عملی کام کرنے ہوں گے، یہ آواز گونج رہی ہے۔ اور کشمیر تو آپ نے بیچا نا۔ فقار علی بھٹو کشمیر اور فلسطین کا کیس لے کر چڑھا اور جان دے دی اس نے، لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ کشمیر لٹا کے بھی بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے، ہم یہ فلسطین کی جنگ، ہمارے دنیا دشمن۔ بھائی تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، تم اپنے آپ خود دشمن ہو۔ تم حلقوں میں نہیں نکل سکتے، تم نے مہنگائی کر دی، تم نے ملک تباہ کر دیا، تم نے دوائیں مہنگی کر دی، تم سڑکوں پہ نہیں جا سکتے۔ تم ایک جلسہ کر کے دکھاؤ نا، پی ڈی ایم جیسا جلسہ کر کے دکھاؤ۔ آپ میں برداشت بھی نہیں ہے سننے کی، آپ بڑے شور کرتے رہیں، میں بولوں گا کہ یہ رنگیلا وزیر اعظم ہے، یہ اداکار وزیر اعظم ہے، یہ چور وزیر اعظم ہے، یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے، یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے جس نے اتنی مہنگائی کی کہ آج ملک کے عوام سڑکوں پر آ گئے، غریب سر سے ہوتا گیا ہے۔ سر اس طرح نہیں ہوگا، آپ ایک طرف نہیں سن سکتے کہ کہتے ہیں اب میں نیا عمران خان بنوں گا۔ اچھا بھائی، ابھی آپ نیا عمران خان بنیں گے۔ ایک عمران خان وہ تھا جو کنٹینر پہ کھڑا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر کرپشن ہو، اگر مہنگائی ہو، ڈالر بڑھے، بے روزگاری بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے۔ ایک تو وہ تھا۔ اچھا، پھر ہمیں دوسرا وزیر اعظم نظر آیا، یہ عمران خان 2 نمبر تھا جس نے سب چیز الاؤ کر دیا، یہ 2 نمبر۔ ابھی بولتا ہے 3 نمبر اور ہاتھ بھی یوں داڑھی پہ لگ۔ اب سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے، وہ وہاں پر اس نے ایکٹنگ بھی کی کہ وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے۔ سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے اور ہاتھ داڑھیوں پہ لگائے، ایسا رنگیلا وزیر اعظم دیکھا ہے آپ نے کسی؟ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بالکل نہیں دیکھا ہے۔ ہم آپ کو آپ کی کارکردگی دکھائیں، ہم آپ کو آپ کی نااہلی دکھائیں، ہم آپ کو آپ نے جس طرح ملک کا ستیہ ناش کیا وہ دکھائیں، تو ہم کون ہیں جناب؟ کہتے ہیں انڈیا، اسرائیل اور پی جی ایم۔ سر یہ کس طرح کی بات انہوں نے کی؟ ہم کہیں آپ نے مودی کے لیے دعا کی، آپ انڈیا کے یار ہو۔ ہم کہیں کلبھوشن کے لیے آپ نے وکیل کیا، ابھی نندن کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کشمیر آپ گواہ بیٹھے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کشمیر ہم سے کب گیا؟ تشریف وہ رکھیں۔ کشمیر کس نے بیچا؟ وہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون ہے؟ اب آئیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معاملہ
عالمی اداروں میں اٹھا دیا. یار خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا. فرمان صاحب تشریف رکھیں. خاتم النبیین تو بولا نہیں جاتا. آرڈیننس جو گورنمنٹ نکالا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 197, 239/4 اور 172 چاروں کے منافی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا یہ تو پراپرٹی ہی ہماری ہے, جبکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کرتی ہیں, لیکن اس آرڈیننس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں اور جس کو جب چاہیں ہم وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں. سوچئے گا بھی مت. سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز کے بارے میں سوچئے گا بھی مت. آپ چار آئین کی کلازز کی, دفعات کی, شکوں کی خلاف ورزی کریں اور آدھا گھنٹہ تقریر کریں کہ جناب 151 کی خلاف ورزی ہو گئی. حالانکہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور اگر موقع دیں ہمارے چیف وپ صاحب تو زیادہ اچھا ہوگا. سر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اویس نورانی صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی غلط بات کر دی. سر وہ اویس نورانی صاحب نے تو اپنی بات کو واپس بھی لے لیا تھرو میڈیا, تھرو آل فورمز, اور یہ جو اعترافی خط آج سردار اختر مینگل صاحب نے پیش کیا ہمارے وزیر اعظم کا, کیا اس سے کبھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ٹیررسٹوں کے لیے بات نہیں کی کہ میں بھی ہوتا تو یہی ٹیررزم کرتا؟ کبھی ڈینائی نہیں آیا. سر بات ہوئی مودی, ابھینندن, کلبھوشن, جناب مودی کے لیے دعا ہم نے نہیں کی. آپ چاہے ہمیں یہ کہہ لیں کہ یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے. اب پی ڈی ایم کے جلسے میں جو بھی تقریر آپ کے خلاف ہو, ہم آپ کو آپ کی کارکردگی دکھائیں, ہم آپ کو آپ کی نااہلی دکھائیں, ہم آپ کو آپ نے جس طرح ملک کا ستیہ ناش کیا وہ دکھائیں, تو ہم کون ہیں جناب؟ کہتے ہیں انڈیا, اسرائیل اور پی ڈی ایم. سر یہ آخری بات ہوتی ہے کسی اپنے ہم وطن کو کہنے کے لیے, یہ آخری بات ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر میرے لیے یہ آخری الزام ہوگا میں اگر ابھی کسی اپنے ہم وطن اور مسلمان پر لگاؤں. سر یہ کس طرح کی بات انہوں نے کی؟ ہم کہیں آپ نے مودی کے لیے دعا کی, آپ انڈیا کے یار ہو. ہم کہیں کلبھوشن کے لیے آپ نے وکیل کیا, ابھینندن کو آپ نے چھوڑ دیا, کشمیر آپ گواہ بیٹھے, سلامتی کونسل میں آپ نے ووٹ دیا انڈیا کو. ہم کہیں تو بات بنتی ہے. یہ کام کرے سارے آپ, اور ہمیں کہیں کہ جی نہیں پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ جلسوں سے اتنا خوف زدہ اور پریشان, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سیاسی طور پر لیکن آپ کا تو اپنا اعلامیہ نہیں ہے, اعلامیہ ہے گھبرانا نہیں. آپ اب مت گھبرانا, کیونکہ آپ سب کا مل کر جتنا گھبرانا بنتا ہے وہ آپ کے پرائم منسٹر خود گھبرا رہے ہیں. اور میں نے ان کو دیکھا گھبراہٹ میں ہی انسان جو ہے وہ اس طرح کی تقاریر کرتا ہے کہ کہتے ہیں اب میں نیا عمران خان بنوں گا. اچھا بھائی, ابھی آپ نیا عمران خان بنیں گے. ایک عمران خان وہ تھا جو کنٹینر پہ کھڑا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر کرپشن ہو, اگر مہنگائی ہو, ڈالر بڑھے, بے روزگاری بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے. ایک تو وہ تھا. اچھا پھر ہمیں دوسرا وزیر اعظم نظر آیا, یہ عمران خان 2 نمبر تھا جس نے سب چیز الاؤ کر دیا. یہ 2 نمبر. ابھی بولتا ہے 3 نمبر اور ہاتھ بھی یوں داڑھی پہ لگا. اب سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے, وہ وہاں پر اس نے ایکٹنگ بھی کی کہ وہ تو یوں ہے, وہ تو یوں ہے. سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے اور ہاتھ داڑھیوں پہ لگائے, ایسا رنگیلا وزیر اعظم دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا ہے, میں نے بالکل نہیں دیکھا ہے. جناب آپ کو وزیر اعظم کے جیسچر میں رہنا ہوگا. اگر آپ کو اس ملک پہ حکومت کرنی ہے تو وزیر اعظم بن کے کرنی ہوگی. آپ کو یہ مزاحیہ سرکس کر کے حکومت نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ پیر پھول چکے ہیں, آپ پریشانی کا شکار ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہیں. آپ میں برداشت بھی نہیں ہے سننے کی. آپ بڑے شور کرتے رہیں, میں بولوں گا کہ یہ رنگیلا وزیر اعظم ہے, یہ اداکار وزیر اعظم ہے, یہ چور وزیر اعظم ہے, یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے, یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے جس نے اتنی مہنگائی کی کہ آج ملک کے عوام سڑکوں پر آ گئے. غریب سر سے ہوتا گیا ہے. سر اس طرح نہیں ہوگا. آپ ایک طرف نہیں سن سکتے. غربت, ان کو خاموش کرائیں. غربت آج آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا, چینی لوگوں کو نہیں مل رہی,
बेरोजगार हो रहे हैं। बैठे, तो अगर आपके तशरीफ बात रखिए। सुनने का अवसर नहीं तो आप जाएं इस असेंबली से बाहर निकले, हमारी जुबान आप नहीं रोक सकते। कादर पटेल साहब एक मिनट जी, चुप करे। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है कि तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बैठे, आप तशरीफ रखें, आप अपनी बारी पे जवाब दे सकते हैं, तशरीफ रखें। जी अली मोहम्मद खान साहब अपने मेंबरान को बिठा दें। जी कादर पटेल साहब। जनाब आला, बात हुई फलस्तीन, ऑलरेडी जो गैर पार्लिमानी अल्फाज थे वो हज़फ हो गए, आप तशरीफ रखें। बात हुई फलस्तीन की, बात हुई कश्मीर की, बात हुई यहाँ पर के जनाब आलमी दुनिया में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही। अल्फाज हज़फ कर दिए गए, आप तशरीफ रखें, आप जनाब तशरीफ आला, रखें। कश्मीर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कश्मीर हमसे कब गया? तशरीफ वो रखें। कश्मीर किसने बेचा? वो कश्मीर का सौदा करने वाला कौन है? अब आए, आप कहते हैं कि जी खत्म नबूवत का मामला आलमी इदारों में उठा दिया। यार खातमुन नबीन तो बोला नहीं जाता। फरमान साहब तशरीफ रखें। खातमुन नबीन तो तशरीफ बोला नहीं जाता। अच्छा, और अगर आवाज उठाने से, गूंजने से, कहते हैं आवाज गूंज रही है, भाई इको साउंड हम मंगा देते हैं, कमरे में लगाओ, आवाज को गूंजवाओ, इससे मसला हल नहीं होता। आज भी आप देखिए फ्रांस में हमारे खिलाफ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया जी। सर इस आवाज गूंजने से मसला नहीं हल हुआ। फ्रांस वालों ने फिर भी गुस्ताखी की। सर अमली काम करने होंगे, ये आवाज गूंज रही है। और कश्मीर तो आपने बेचा ना। फ़िकार अली भुट्टो कश्मीर और फलस्तीन का केस लेकर चढ़ा और जान दे दी उसने, लेकिन पीछे नहीं हटा। आप कश्मीर लुटा के भी बड़े डटाई के साथ कहते हैं कि जी हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे, हम ये फलस्तीन की जंग, हमारे दुनिया दुश्मन। भाई तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम अपने आप खुद दुश्मन हो। तुम हलकों में नहीं निकल सकते, तुमने महंगाई कर दी, तुमने मुल्क तबाह कर दिया, तुमने दवाएं महंगी कर दी, तुम सड़कों पे नहीं जा सकते। तुम एक जलसा करके दिखाओ ना, पीडीएम जैसा जलसा करके दिखाओ। आप में बर्दाश्त भी नहीं है सुनने की। आप बड़े शोर करते रहें, मैं बोलूंगा कि ये रंगीला वजीर आजम है, ये अदाकार वजीर आजम है, ये चोर वजीर आजम है, ये डाकू वजीर आजम है, ये डाकू वजीर आजम है जिसने इतनी महंगाई की कि आज जो मुल्क के प्राइम के मुताल्लिक अल्फाज कहे गए वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। गरीब सर से होता गया है। सर इस तरह नहीं होगा, आप एक तरफ नहीं सुन सकते कि कहते हैं अब मैं नया इमरान खान बनूंगा। अच्छा भाई, अभी आप नया इमरान खान बनेंगे। एक इमरान खान वो था जो कंटेनर पे खड़ा था और वो कहता था कि अगर करप्शन हो, अगर महंगाई हो, डॉलर बढ़े, बेरोजगारी बढ़े तो वजीर आजम चोर है। एक तो वो था। अच्छा, फिर हमें दूसरा वजीर आजम नजर आया, ये इमरान खान 2 नंबर था जिसने सब चीज अलाउ कर दिया, ये 2 नंबर। अभी बोलता है 3 नंबर और हाथ भी यूं दाढ़ी पे लगा। अब सर जो किसी की एक्टिंग करे, वो वहां पर उसने एक्टिंग भी की कि वो तो यूं है, वो तो यूं है। सर जो किसी की एक्टिंग करे और हाथ दाढ़ियों पे लगाए, ऐसा रंगीला वजीर आजम देखा है आपने किधर? मैंने नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। हम आपको आपकी कारकर्दगी दिखाएं, हम आपको आपकी नाअहली दिखाएं, हम आपको आपने जिस तरह मुल्क का सत्यानाश किया वो दिखाएं, तो हम कौन है जनाब? कहते हैं इंडिया, इस्राइल और पीजीएम। सर ये किस तरह की बात इन्होंने की? हम कहें आपने मोदी के लिए दुआ की, आप इंडिया के यार हो। हम कहें कलभूषण के लिए आपने वकील किया, अभिनंदन को आपने छोड़ दिया। कश्मीर आप गवाह बैठे, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कश्मीर हमसे कब गया? तशरीफ वो कश्मीर किसने बेचा? वो कश्मीर का सौदा करने वाला कौन है? अब आए, आप कहते हैं कि जी खत्म नबूवत का मामला आलमी इदारों में उठा दिया। यार खातमुन नबीन तो बोला नहीं जाता। फरमान साहब तशरीफ रखिए। खातमुन नबीन तो बोला नहीं जाता। ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट निकाला गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 197, 239/4 और 172 चारों के मनाफी है। फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ये तो प्रॉपर्टी ही हमारी है, जबकि हमने उनसे कहा था कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमें बताएं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं
جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کرتی ہیں، لیکن اس آرڈیننس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں اور جس کو جب چاہیں ہم وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں. سوچئے گا بھی مت. سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز کے بارے میں سوچئے گا بھی مت. آپ چار آئین کی کلازز کی، دفعات کی، شکوں کی خلاف ورزی کریں اور آدھا گھنٹہ تقریر کریں کہ جناب 151 کی خلاف ورزی ہو گئی. حالانکہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور اگر موقع دیں ہمارے چیف وپ صاحب تو زیادہ اچھا ہوگا. سر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اویس نورانی صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی غلط بات کر دی. سر وہ اویس نورانی صاحب نے تو اپنی بات کو واپس بھی لے لیا تھرو میڈیا، تھرو آل فورمز. اور یہ جو اعترافی خط آج سردار اختر مینگل صاحب نے پیش کیا ہمارے وزیر اعظم کا، کیا اس سے کبھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ٹیررسٹوں کے لیے بات نہیں کی کہ میں بھی ہوتا تو یہی ٹیررزم کرتا؟ کبھی ڈینائی نہیں آیا. سر بات ہوئی مودی، ابھینندن، کلبھوشن. جناب مودی کے لیے دعا ہم نے نہیں کی. آپ چاہے ہمیں یہ کہہ لیں کہ یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے. اب پی ڈی ایم کے جلسے میں جو بھی تقریر آپ کے خلاف ہو، ہم آپ کو آپ کی کارکردگی دکھائیں، ہم آپ کو آپ کی نااہلی دکھائیں، ہم آپ کو آپ نے جس طرح ملک کا ستیہ ناش کیا وہ دکھائیں، تو ہم